السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی شرفنا علی سائر الامم، والصلاة والسلام علی نبی المحترم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین والصحابۃ غر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، ثم اما بعد۔ قابل صد اطراء معزز محترم سامعین، برادر محترم مشتاق احمد صاحب، برادر محترم جاوید اقبال صاحب، مولانا محمد ارشاد صاحب، عبد الرحمن عباسی صاحب، اور یہاں ہمارے میزبان ابو عبداللہ صاحب اور ان کی ٹیم مسجد کبیر کی انتظامیہ موجود ہے۔ آج انہوں نے اسلامک ایجوکیشن کمیٹی کو اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں بلایا ہے کہ ہماری میزبانی بھی کریں، حوصلہ افزائی بھی کی ہے انہوں نے ہماری، ہم اس پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ شروع ہے اور مبارک ساتھ ہیں، یہ بار بار پلٹ کے آتا ہے، کچھ احساسات پیدا کرتا ہے، کچھ توجہ دلاتا ہے، کچھ کرنے اور کچھ چھوڑ دینے کا درس دیتا ہے۔ اور بنیادی طور پہ ہم دیکھیں تو جن حالات سے اس وقت بحیثیت مجموعی ہم گزر رہے ہیں، ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں ڈوز دینے آتا ہے، غذا دینے آتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا، بادروا بالاعمال، اعمال کے اندر تیزی دکھاؤ، اعمال صالح کے لیے اپنی سپیڈ تیز کرو۔ فتناً کقطع اللیل مظلمہ، فتنے اندھیری رات کی طرح پے در پے آ رہے ہیں، یعنی اتنے خطرناک ہیں وہ فتنے کہ سنبھلنے کا بھی موقع نہیں دے پا رہے۔ تو رمضان وہ قوت فراہم کرنے کے لیے آتا ہے کہ ہم فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، یہ ساتھی جو پیچھے ہیں، آگے جگہ ہیں، سیٹیں ہیں، خالی ہیں، آگے آ جائیں، درمیان میں بھی کچھ سیٹیں ہیں، تو ہمیں وہ قوت فراہم کرنے کے لیے یہ آتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو شہر المواسات کہا ہے، باہمی ہمدردی کا مہینہ ہے۔ ابھی آپ ایک رپورٹ سن رہے تھے الخدمت کی، یہ کوئی حکومتی آرگنائزیشن نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کی ہے، اور ایسی ایسی جگہوں پر پہنچے ہیں جہاں ہمارے عام مشنری ادارے اور حکومتی ادارے بے بس ہو جاتے ہیں، وہاں جا کے وہاں پہنچ کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اصل میں ان کے سامنے ایک منہج ہے، اور وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کامیاب اسوہ۔ آپ نے عصر کی نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ خلاف معمول اٹھے۔ آپ کا یہ معمول نہیں تھا کہ اٹھے اور گردنیں پھلان کے نکل جائیں، نہیں، تیزی کے ساتھ اٹھے اور لوگوں سے راستہ لیتے ہوئے گھر کی طرف گئے، اور وہاں سے پھر آئے تو صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، ہمیں خوف لاحق ہوا کہ شاید کسی لشکر کی آمد ہے، کوئی حملہ آور ہونا چاہتا ہے، آپ بڑے خوف کے ساتھ اور بڑی تیزی کے ساتھ گئے ہیں، کوئی خیریت کی خبر ہے؟ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر میں ایک سونے کا بسکٹ ڈیلی جو ہے وہ رہ گئی تھی، اور میں یہاں امامت کے لیے کھڑا ہوں، احساس دلا رہے ہیں، تو میں اس کو لایا ہوں کہ تاکہ میں اللہ کی راہ میں تقسیم کر دوں، کہیں ایسا نہ ہو مدت مہلت ختم ہو جائے، مدت مہلت ختم ہو جائے اور وہ خزانہ، وہ بینک بیلنس، وہ پراپرٹیز، وہ سرمایہ محفوظ پیچھے پڑا ہو جس کا کسی دوسرے نے وارث بن جانا ہے۔ تو رمضان اس احساس کو زندہ کرتا ہے۔ اپنی بھوک کو چیک کریں، کس طرح کسی کو بھوک لگتی ہے، اپنی بھوک کو دیکھیں۔ وہ لوگ جو خوشحال تھے، محلوں والے تھے، کوٹھیوں والے تھے، بینک بیلنس رکھنے والے تھے، اپنے گھروں میں زندگی گزار رہے تھے، ان کا جینا حرام کر دیا گیا ہے، جی، کھانے سے محروم ہیں، فاقے کے اوپر مجبور ہیں، تو ان کو اپنے مالوں کے اندر ضرور شامل کریں۔ رمضان مبارک کا مبارک مہینہ
ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے دوست کے ساتھ دشمنی کی میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ حضور اللہ کا دوست ہے کون؟ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی۔ کون ہے اللہ کا بندہ جو اللہ کا دوست ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں میرا دوست وہ بندہ ہے جو فرض ادا کرتا ہے، پابندی کے ساتھ اپنے فرائض ادا کرتا ہے۔ اس سے مراد صرف نماز نہیں، جو اس کے اوپر فرائض ادا ہوتے ہیں، عائد ہوتے ہیں، ان کو وہ ادا کرتا ہے، لیکن فرض ادا کرنے کے بعد بیٹھ نہیں جاتا، وہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب تلاش کرتا ہے۔ وہ نوافل مسجد میں نماز کی صورت میں ہوں، مصلی پہ نوافل نماز کی صورت میں ہوں، یا نفلی عبادات میں کوئی بھی عبادت ہو، تو نوافل کے ذریعے خیر خواہی کے کام کر کے میرا تقرب تلاش کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کہتے ہیں کہ وہ نوافل کے ذریعے میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ وہ نوافل کے ذریعے میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے۔ وہ نوافل کے ذریعے میرا اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ کتنی محبت ہے اللہ کو اپنے اس بندے سے۔ جی کیا واقعی ایسے ہوتا ہے؟ جی بالکل واقعی ایسا ہوتا ہے۔ فرض ادا کرنے کے بعد اپنے عمل کا پہرا دیتے ہوئے وہ جب نوافل کو ادا کرتا ہے پوری پابندی کے ساتھ، تو اس کی آنکھ کے اندر وہ قوت آ جاتی ہے کہ کبھی بھی وہ معصیت کو نہیں دیکھتی۔ اس کی کان کے اندر، سماعت کے اندر وہ قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ کبھی بھی وہ غلط بیانی کو نہیں سنتی۔ اس کی زبان کے اندر وہ قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ کبھی بھی وہ غلط بولتا نہیں ہے۔ اس کے ہاتھ کے اندر وہ قوت آ جاتی ہے کہ وہ غلط کام نہیں کرتا۔ اس کے پاؤں کے اندر وہ قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کے پاؤں برائی اور غلط کام کے لیے نہیں اٹھتے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں قیام اللیل کی سنت کو جاری کیا ہے۔ یہ تو آپ ہر رات کو پڑھتے تھے، آپ کی پسندیدہ نماز ہے، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی پسندیدہ نماز ہے قیام اللیل۔ اپنی اپنی شریعتوں کے اندر رات کے وقت اللہ کے حضور کھڑے ہوتے تھے، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہوتے تھے، لیکن آپ نے اپنی اس پسندیدہ نماز کو امت کے لیے مقدم کر کے 3 دن اجتماعی طور پہ تعلیم دی ہے، تاکہ امت کے اندر شوق پیدا ہو۔ اور صحابہ کے اندر شوق اس قدر پیدا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے دن نکلی ہی نہیں ہے کہ مسجد نبوی بھر گئی ہے، پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ جی لوگ انتظار میں ہیں، آپ کے دروازے کے باہر جا کے کھنگورے مار رہے ہیں، کھانس رہے ہیں، کھانسی کر رہے ہیں، پردے ہلا رہے ہیں تاکہ آپ کو پتہ ہو صحابہ جمع ہیں۔ صبح جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ ہم نے بڑی کوشش کی۔ حضور نے فرمایا مجھے بھی پتہ تھا، میں بھی جاگ رہا تھا، جی میں اسی لیے نہیں آیا کہ تمہاری یہ اس نماز کے ساتھ محبت کہیں اللہ تمہارے اوپر یہ نماز فرض نہ کر دے۔ اسی میرے بھائیوں اور دوستوں، رمضان اپنے بہت سارے خزانوں کے ساتھ سایہ فگن ہے۔ اس کا رحمت کا خزانہ عروج پہ ہے، اس کا مغفرت کا اعلان عروج پہ ہے، اس کی جہنم سے آزادی کے لیے جی آفر ہر وقت ہے، ہر رات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ کبھی تنہائیوں میں بیٹھے ہم بھی جی، اور کبھی اس احساس کے ساتھ بیٹھیں کہ شاید اللہ بھی مجھے ان میں شامل کر لے جو جہنم سے آزاد ہو رہے ہیں، اور کبھی اس احساس کو بھی زندہ کریں کہ مالک صرف مجھے ہی نہیں، میری فیملی کو بھی جہنم سے آزاد کرنا ہے۔ پھر اگلا قدم اٹھائیں، خیر خواہ بنیں جی کہ مالک صرف مجھے ہی نہیں، میرے عزیز و اقارب کو بھی، میرے رشتہ داروں کو بھی جہنم سے آزاد کر۔ اور اس آزادی کا پروانہ کیا ہے؟ روزہ ہے، نماز ہے، انفاق ہے، انسانی ہمدردی ہے، دین کا گہرا شعور ہے، قرآن کی تلاوت ہے۔ اسی میرے بھائیوں اور دوستوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر چند چیزوں کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقر کا انتظار نہ کرو، یعنی غربت کا انتظار نہ کرو، اس لیے کہ وہ بہت ساری چیزیں بھلا دیتا ہے۔ آپ نے پھر ہمیں دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب الفقر ونعوذ بک من عذاب القبر لا الہ الا انت۔ اے اللہ میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں غریب ہو جاؤں۔ غربت میں تو پھر آدمی بھول جاتا ہے نا،
جی موقع شاید نہیں ملتا کام کرنے کا، مسجد کی طرف آنے کا۔ ویسے تو آج کل ہم دیکھتے ہیں زیادہ تر غریبوں سے مسجدیں بھری ہوتی ہیں، امیر تھوڑا آتے ہیں حاضری لگاتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ بالکل مسجد سے باہر ہیں، لیکن اس سے پناہ مانگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دوسرا آپ نے فرمایا اے اللہ بیماری سے مجھے پناہ دے، اور آپ نے فرمایا بیماری جو بندے کو بگاڑ دیتی ہے، بندہ سنبھل نہیں پاتا، کھڑا ہو کے قیام کرنے کا عادی تھا لیکن بیماری نے اس کو اس قابل نہیں چھوڑا، لمبا قیام کر سکتا تھا، لمبی عبادات کر سکتا تھا لیکن کمزور ہو گیا ہے، اب وہ موقع نہیں ہے، وہ مہلت نہیں مل رہی، تو اس وقت کے آنے کا انتظار نہ کرو، جو تمہیں میسر ہے، صحت صلاحیتیں، اس کو اللہ کی راہ میں انویسٹ کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑھاپے کے بارے میں آپ نے فرمایا یہ وہ آپ نے دعا بھی سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا، اے اللہ عمر کے اس حصے سے مجھے پناہ دینا جس حصے میں بندے کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ وہ کوئی کام کرتا ہے اور پھر کہتا ہے پتہ نہیں میں نے کیا بھی ہے کہ نہیں۔ ہمارے ایک استاد شیخ الحدیث جامعہ ربیہ گجرانوالہ کے شیخ الحدیث تھے، ہزاروں لوگوں کو حدیث پڑھائی، رمضان میں تفسیر پڑھائی، بڑھاپے میں پہنچ گئے، ان کا بیٹا ان کو لے کے آتے تھے نماز کے لیے، ان کے بیٹے بڑے عالم تھے، وہ فجر کی نماز کے لیے ساری نمازوں میں لاتے تھے۔ وہ کہتے ہیں ایک دن میں نے ان کو بٹھایا ہے اور وہ مجھے کہتے ہیں انور پہلے سنتے پڑھنی ہے یا فرض پڑھنے ہیں، جس نے ساری زندگی لوگوں کو دین سمجھایا لیکن عمر کے ایسے حصے میں پہنچ گئے۔ اس عمر سے ہم اللہ کی پناہ مانگیں، ہم صحت مند ہیں، توانا ہیں، ہم یہ دیکھیں رمضان کے اندر اس احساس کو اپنے اندر پیدا کریں کہ ہماری صلاحیتیں اور توانائی کہاں خرچ ہو رہی ہے، کس کے پڑھنے میں وزن بڑھا رہی ہے، کس کو قوت فراہم کر رہی ہے۔ پھر اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت جو نہایت ہی تیزی کے ساتھ آتی ہے اور بندہ سنبھل ہی نہیں پاتا، کئی لوگ رہتے ہیں روڈ کے اوپر ہی، کہیں گھر میں کھاتے پیتے ہاتھ نے کام کرنا چھوڑ دیا، سینے میں درد محسوس کی، لوگ اٹھا کے ایمبولینس میں ڈالتے ہیں، جی ہسپتال میں بھی نہیں پہنچ سکتے، تیزی کے ساتھ آتی ہے۔ اس لیے اس کا انتظار نہ کیا جائے، اس سے پہلے اپنے آپ کو سنوارا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے فتنے کا، جس سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا ہے، جس فتنے سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا ہے، حضور نے فرمایا یہ وہ فتنہ ہے جو ہر برائی کی جڑ ہے، بہت سارے متقی لوگوں کا بھی ایمان ایک طرف ہو جائے گا۔ جی رمضان کے اندر ہم اپنے اندر ایمان کی قوت پیدا کریں کہ خدا نخواستہ ان فتنوں میں سے کسی کا ظہور ہوتا ہے، میرا روزہ میرے ساتھ کھڑا ہو، میری نماز میرے ساتھ کھڑی ہو، میرا کسی کو کھانا کھلانا میرے ساتھ کھڑا ہو، میرا کسی کی ہیلپ کرنا، اور کچھ نہیں تو کسی کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرنا میری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا جو بہت تلخ ہے، جی ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ ہولناکیاں، سختیاں، حضور نے فرمایا یہ زمین ہچکولے کھا رہی ہوگی جیسے کشتی طوفان کے اندر ہچکولے کھاتی ہے۔ ام المؤمنین ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے اوپر طیف سے بھی کوئی سخت دن آیا ہے؟ جی آپ نے فرمایا کئی دن آئے ہیں۔ جی احد کے بارے میں پوچھا، آپ نے طیف کا حوالہ دیا۔ پھر ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کی سختیوں میں آپ ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ کیا کوئی پلسرات پہ گزرتے ہوئے، کوئی حشر میں اٹھتے ہوئے کسی کو یاد کرے گا؟ حضور نے فرمایا یہ مقامات تو ایسے ہیں جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، افراتفری کا عالم ہوگا، گھبراہٹ کا عالم ہوگا، لیکن آپ نے فرمایا ہاں مومن کا دل مطمئن ہوگا، جب اس کو نامہ اعمال دیا جا رہا ہوگا تب بھی اس کو اطمینان ہوگا، لرزہ بھی ہوگا، اطمینان بھی ہوگا۔ اس لیے کہ یہ دونوں کیفیتیں قیام اللیل کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، یدعون خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون۔ وہ قیام اللیل کرتے تو اطمینان کے ساتھ، دعا کرتے اطمینان کے ساتھ، پھر لرزتے ہوئے، پھر ڈرتے ہوئے۔ تو ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حشر میں اٹھتے ہوئے، جی نامہ اعمال ہاتھ میں ملتے ہوئے،
کوئی کسی کو یاد نہیں کر رہا ہوگا، مومن کا دل جو ہے وہ مطمئن ہوگا۔ جی پل صراط کراس کرتے ہوئے اس اطمینان کے پیچھے کیا ہے؟ کیا کوئی خوشحال زندگی ہے، بڑا بینک بیلنس ہے، بڑے اثاثے ہیں؟ اس خوشحال زندگی، اس اطمینان کے پیچھے دنیا کی وہ زندگی جو اللہ کی بندگی میں گزری ہے، جو اللہ کی اطاعت میں گزری ہے۔ پھر اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو اپنے بندوں کے ساتھ بڑی محبت ہے۔ رمضان بار بار اس لیے آتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو اپنا محبوب بنا لوں۔ جی آپ نے فرمایا جب کوئی بندہ اللہ کی طرف ایک بالشت آگے بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ پورا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہیں۔ کوئی ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے، اللہ 2 ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ پھر کوئی بندہ چل کے جاتا ہے تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ دوڑ کے اس کی طرف آتے ہیں، یعنی اس کی رحمت لپک رہی ہوتی ہے۔ تو اسی میرے بھائیوں اور دوستوں، اس سے بڑا اور اچھا موسم اور سیزن کون سا ہوگا جب اللہ کی رحمت عروج پہ ہے۔ جی راتوں کو اپنے اوقات قرآن فہمی کے لیے مختص کریں، کچھ اوقات حدیث فہمی کے لیے مختص کریں، کچھ اوقات دین کے فہم کے لیے۔ ہمارے محترم جاوید صاحب ہر روز رات 9:30 بجے قرآن فہمی سے متعلق کلاس لے رہے ہیں، اور قرآن کے وہ بنیادی الفاظ جو بار بار آئے ہیں وہ 45 منٹ کے اندر جو ہے رمضان کے اس مہینے میں تعلیم دے رہے ہیں۔ آن لائن گھر بیٹھے اپنے بیڈ کے اوپر اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ہم قرآن سیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر ہم ان الفاظ کو جو 600 دفعہ آئے ہیں، کوئی 3000 بار آیا ہے، کوئی 10,000 بار آیا ہے، ان الفاظ کو ہم سیکھ لیں تو تقریباً 80% قرآن کے الفاظ اور مفاہیم سے ہم واقف ہو سکتے ہیں۔ تھوڑا سا ہم قدم اٹھائیں، رمضان تبدیلی چاہتا ہے۔ ابھی کل ہی ہمارے ایک بڑے ہی اسلامک سکالر سید سعادت حسینی صاحب نے ایک بہت اچھی ہماری رہنمائی کی ہے۔ کہتے ہیں رمضان تبدیلی کا مہینہ ہے، اور اس تبدیلی کا آغاز اپنی ذات سے کریں، اس لیے کہ رمضان دراصل مسلمانوں کی انفرادی زندگی کو ایک اجتماعی دھارے کے اندر پرونا چاہتا ہے۔ یہ جو ہم اپنی لے کے الگ دنیا گھوم رہے ہوتے ہیں نا، ایک اجتماعی دھارے کے اندر ایک امت کا احساس، ایک امت کا درد، کہ جسم کے اندر کانٹا چبھے، پورا جسم اس کی درد کو محسوس کرے۔ پھر وہ کہتے ہیں اس تبدیلی کے لیے جو نمایاں مظہر ہے، اس تبدیلی کو اپنے اندر پیدا کرنے کی جو پہلی سیڑھی ہے وہ اللہ کی سچی محبت ہے۔ اس مہینے میں بندہ ثابت کرتا ہے کہ مجھے اللہ سے سچی محبت ہے، روزہ رکھ کے ثابت کرتا ہے، پیاس برداشت کر کے ثابت کرتا ہے، بھوک برداشت کر کے وہ ثابت کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے اللہ سے سچی محبت ہے۔ دن بھر کی بھوک کام سے واپس آ کے بدن آرام مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ سے سچی محبت کا اعلان کرتے ہوئے قیام اللیل کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ 3:30 بجے اٹھ جاتا ہے، کوئی ٹائم نہیں اٹھنے کا، جی 4:45 فجر ہو رہی ہے، 4:30 بھی اٹھ سکتا تھا، لیکن نہیں، وہ اٹھ کے سحری کے لیے، نفل کے لیے اپنی حاضری اللہ کے حضور لگوانا چاہتا ہے کہ میں ان لوگوں کے اندر شامل ہوں جو قیام اللیل والے ہیں، جو سحری کے ٹائم رب کے حضور کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر وہ فرماتے ہیں اس کے مظہر کا، اللہ کی محبت کا ایک مظہر، ایک زینہ یہ ہے کہ ہر دم اپنے رب کو اپنے اندر، اپنے سامنے حاضر و ناظر مانے۔ جی ہماری بحثیں تو بڑی ہوتی ہیں، تقریریں بھی بڑی ہوتی ہیں، اللہ موجود ہے، لیکن پھر بھی مرضی اپنی کرتے ہیں۔ ہم سب کو بتاتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، پھر بھی اپنی مرضی کرتے ہیں۔ اللہ کی حدوں کو کئی لوگ توڑ نہیں دیتے۔ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ وہاں بھی ہے جہاں کوئی نہیں، کالے پتھر میں، گہرے سمندروں میں، اندھیروں کے اندر بھی وہ دیکھ رہا ہے، لیکن پھر بھی مرضی اپنی ہو جاتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں رمضان تبدیلی کا مہینہ ہے، رمضان اللہ سے سچی محبت کا مہینہ ہے، رمضان اللہ سے لگاؤ کا مہینہ ہے، رمضان ہمارے اندر تقوی کا سلوگن پیدا کرنا چاہتا ہے۔ وہ تقوی زیری وضع قطع نہیں ہے، وہ تقوی اللہ کا خوف ہے، اللہ سے محبت ہے، اللہ سے وفاداری ہے، کسی کے ساتھ معاہدہ کرتے ہوئے، کسی کو راستہ بتاتے ہوئے، کسی سے صلح کرتے ہوئے، کسی سے رشتہ دوڑتے ہوئے، کسی کے غم کے اندر شریک ہوتے ہوئے، جی اللہ کی رضا کے لیے جانا، اپنی بہت ساری مجبوریوں کو، ضرورتوں کو چھوڑ کے کسی حاجت مند کے ہاتھ کو پکڑنا صرف اس لیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، یہی تقوی ہے۔ یہ حضور نے صحابہ کے اندر پیدا کیا ہے، اور اس تقوی نے اتنی ترقی کی ہے، یہ تقوی اتنا فعال ہو گیا، جی
اس نے حضور کی اپنی زندگی کے اندر، عرب کے اندر دین کے مقابلے کا، اسلام کے مقابلے کا کوئی دین چھوڑے نہیں ہے۔ اسی میرے بھائیوں اور دوستو، آج پھر اس تقوی کی ضرورت ہے۔ رمضان، ہمارا صیام، ہماری تمام عبادات اس پیغام کو ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتی ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں رمضان تبدیلی کا مہینہ ہے، اور تبدیلی کبھی بھی زبانی کلامی نہیں آئے گی۔ آپ لاکھ مشورے کر لیں، لاکھ اس طرح کی میٹنگ کر لیں، لاکھ ہمارے اکٹھ ہو جائیں، لاکھ کنفرنسیں ہو جائیں، تبدیلی اسی وقت آئے گی جب ہمارا قرآن کے ساتھ جیتا جاگتا تعلق ہوگا، جی گہرا تعلق ہوگا قرآن کے ساتھ، تب ہمارے اندر تبدیلی آئے گی۔ پھر قرآن کے احکامات کے اوپر عمل کرنے میں صرف پڑھنے کی حد تک نہیں، قرآن جس کو حلال کہتا ہے اس کو ہم مانیں، جس کو حرام کہتا ہے اس سے رک جائیں، جو کرنے کا کہتا ہے اس کو کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، میں نے شروع میں کہا ہے جن مخصوص حالات سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں، جن مخصوص حالات سے امت مسلمہ گزر رہی ہے، ہمارا تو کوئی بھی نہیں دنیا کے اندر ہمارے زخم کو کوئی محسوس کر رہا، ہمارے اوپر ہونے والے ظلم کو کہیں نہیں محسوس کیا جاتا، بڑھ کے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ان اندھیری راتوں سے کب نکلنا ہے؟ کس نے نکالنا ہے؟ خود ہم نے اپنے آپ کو نکالنا ہے۔ صفن کأنہم بنیان مرصوص، ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے ہم نے اپنے آپ کو اندھیروں سے نکالنا ہے۔ پھر اس تبدیلی کی جو ایک اہم خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر نظم و ضبط پیدا کرتا ہے۔ جی ٹائم کے اوپر روزہ کھولنا ہے۔ تقویٰ یہ نہیں ہے کہ افطاری کا وقت ہو گیا ہے، کوئی بندہ کہے نہیں بھوک لگی عشاء کے ٹائم کھول لوں گا، نہیں، یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ تقوی کی حد کو کراس کیا جا رہا ہے۔ تقویٰ یہ نہیں ہے عشاء کے ساتھ ہی روزے کی نیت کر لی جائے کہ تھوڑا میرا لمبا روزہ ہو جائے، نہیں، یہ تقویٰ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ گرمی ہے شدت کی، پیاس لگ گئی ہے، اور آگے ہم نے غزوہ فتح مکہ کے لیے جانا ہے تو بڑی مشکل ہو رہی ہے۔ آپ نے پیالے میں پانی منگوایا اور ٹیلا یعنی اونچی جگہ پہ آپ کھڑے ہو کے پانی پی لیا، سب کے سامنے۔ رمضان کا مہینہ تھا، روزہ رکھا ہوا تھا، آپ نے باقیوں کو بھی کہا روزہ افطار کر لو، کر لیا لوگوں نے افطار۔ کچھ لوگ نا ابھی تک افطار نہیں کر رہے، اور جس کو ہم کہتے ہیں بڑے پکے لوگ ہیں، انہوں نے شام تک افطار نہیں کیا۔ عصر کے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یا رسول اللہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ابھی روزہ نہیں افطار کیا، ڈٹے ہوئے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا ان کو ایوارڈ ملتا، ان کے بارے میں حضور کہتے ماشاءاللہ بڑے مضبوط لوگ ہو، تم ہی کام کے لوگ ہو۔ نہیں، آپ نے فرمایا اولئک ھم العصا، یہ نافرمان ہے۔ فرمانبردار تو وہ ہے جو نبی کی بات مانتا ہے نا، نبی سے بڑا متقی کون ہے؟ اسی میرے بھائیوں اور دوستوں، اس رمضان کو ہم تبدیلی کا ذریعہ بنائیں، اس رمضان کے ذریعے ہم اپنے گھر کو تبدیل کریں، اس رمضان کے لیے اپنی ذات کو تبدیل کریں، اس رمضان کے ذریعے اپنے معاشروں کو تبدیل کریں، اس رمضان میں دعا کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کریں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، یہ تقدیر بدلتی ہے، یہ مصیبتوں کو ٹالتی ہے، یہ بندے کو معراج کی طرف لے جاتی ہے، ترقیوں کی طرف لے جاتی ہے۔ ہم مانگیں، اپنے لیے بھی مانگیں، لیکن مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، غزہ کے مظلوموں کے لیے بھی ضرور مانگیں۔ بے سر و سمانی کا عالم ہے، مجموعی بے حسی ہے۔ یعنی وہ خطیب جو پچھلا جمعہ دینے کے لیے وہاں آیا، اس نے کہا میں کیا خطبہ دوں، کیا بیان کروں آپ کے سامنے، دنیا سارا منظر دیکھ رہی ہے، اور اس سے بڑا اور تقویٰ کیا ہے، اس سے بڑی اور اطاعت کیا ہے؟ گھر بھی گرے ہوئے ہیں، مسجد بھی گرے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، ان مخصوص حالات میں ہم اپنے دین کے ساتھ جڑیں، قرآن فہمی، دین کے ساتھ تعلق، اور یہ تعلق رمضان تک نہ ہو، رمضان کے بعد بھی رہے، رمضان کے بعد بھی مطالعہ قرآن ہو، جی رمضان کے بعد بھی ہم نفلی روزوں کے ذریعے تقوی اختیار کریں، رمضان کے بعد بھی ہم رات کو کچھ حصہ قیام اللیل کے لیے وقف کر لیں۔ اگر کسی کو رات نہیں ٹائم ملتا تو وہ دن کے کسی وقت میں آ کے 2 4 6 نفل پڑھ لے، اس لیے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں نفلی نماز کے ذریعے میرا تقرب اختیار کرنے والا میرا دوست ہے۔ تو ہمیں سے کون ہے جو اللہ کی دوستی نہیں چاہتا؟ جی ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنائے، اللہ ہمیں اپنا دوست بنائے، اس میں بنیادی شرط ہمارا عمل ہے۔ اپنے عمل کے اندر اخلاص پیدا کریں۔ آپ کے سامنے ایک رپورٹ پیش ہوئی ہے، جی اس رپورٹ کو صرف سنانے کے لیے نہیں پیش کیا گیا،
بلکہ آپ سے ایک گزارش بھی ہے، جہاں جہاں سے بھی آئے ہیں، جس جس جگہ سے بھی آئے ہیں، الخدمت بھی ایک سلوگن بنا ہوا ہے ان لوگوں کے لیے جو مصیبت میں گرفتار ہیں، جن کا کوئی سہارا اور آسرا نہیں ہے، ان کے گھروں تک پہنچ کے، گھر نہیں ہے تو خیمے کے اندر پہنچ کے جی ان کی ضروریات، ان کے کپڑے، ان کے روٹی پانی، ان کی ضروریات کو وہاں پہنچا رہے ہیں، اور ان کے کوئی اپنے سورسز نہیں ہیں۔ آپ میں سے کوئی 1 دینار، کوئی نصف دینار، کوئی زیادہ، کوئی کم، کوئی روپیوں میں، کسی دوسری ضروریات کی شکل میں وہ ان لوگوں تک پہنچاتا ہے، اور وہ بڑی ذمہ داری اور امانت داری کے ساتھ ان لوگوں تک آپ کی امانتیں پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے صیام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے شہزاد بھائی کے والد محترم وفات پا گئے تھے، وہ پاکستان سے آئے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی دعا جو ہے مغفرت کی دعا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے بھائی ناصر بھائی کے لیے محترمہ کا پاکستان میں انتقال ہو گیا تھا، ہمارے محترم فاروق شاہ صاحب کی ہمشیرہ کا انتقال ہوا ہے، اور بھی کچھ دوست احباب ہیں جن کے نام یہاں نہیں ہیں۔ اپنے تمام مرحومین کے لیے ہم انشاءاللہ دعا کریں گے۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں مسجد کبیر کی انتظامیہ کے، ادارہ اوقاف شؤون الاسلامیہ کے، شرکت ذہن کے، جنہوں نے یہاں آج ہمیں اپنی میزبانی میں بلایا ہے۔ یہ بھی ایک بڑا اعزاز ہے، اصل میں کوئی کھانا یا کوئی بڑے ڈنر تو نہیں دیکھے جاتے، کوئی کتنی ریسپیکٹ کرتا ہے اس کی قدر ہونی چاہیے۔ ہم ان کے لیے دعا گو بھی ہیں، کویت کے لیے، کویت کے عوام کے لیے، یہاں سارے ورکر جو کام کرنے والے ہیں ان کے لیے، اور تمام بلاد اسلامیہ کے لیے، کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہر شر، ہر فتنے اور ہر آزمائش سے محفوظ کر دے۔ وجزاکم اللہ خیرا۔